اور یہ جو ہے مہمان نوازی کی بات کریں, میں ادھر کھانا کھانے جا رہا ہوں, انہوں نے ساری مارکیٹ بند کر دی, تو یہ تو ناانصافی ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا. دو بڑی خبریں ہیں, ایکچولی تو ایک بڑی خبر ہے اور دوسری چھوٹی سی ساتھ ننھی منی خبر ہے لیکن اہم ہے. سہیل آفریدی کی میں بات کر رہا ہوں. مین سٹوری لاہور میں ان کی جو ملاقاتیں ہیں, جو وہ عوامی رابطہ مہم ہے, اس میں وہ بہت جگہوں پر گئے, میں پوری آپ کو اس کی تفصیل دوں گا. ایک تحرک پیدا انہوں نے کر دیا. اور دوسرا محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے لاڑکانہ میں, ان کے مزار پر تقاریر ہوئی ہیں. زرداری صاحب بھی بولے ہیں, بلاول بھٹو بھی بولے ہیں. لیکن ویری انٹرسٹنگ کہ یہ تقریب تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کی تھی, لیکن اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت زیادہ بھارت کے حوالے سے ہوئی ہے, فیلڈ مارشل کے حوالے سے ہوئی ہے. یہ کیا میسج وہ دینا چاہ رہے ہیں, اس پر بھی تھوڑا تجزیہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے آ جائیے لاہور. وہاں پر آج جو آپ مناظر ابھی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ, لاہور ہائی کورٹ بار کھچا کھچ بھرا ہوا, جیم پیکڈ. یاد رکھیے آج سیٹرڈے ہے, وکلاء کی تعداد کم ہوتی ہے, لیکن اتنے زیادہ وہاں پر جو ہے وکلاء اور انتہائی جذباتی ماحول. اور اس سے یہ جو ثابت ہوا کہ یہ ہوتا ہے ثابت اس سے کہ وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے, اور سہیل آفریدی کی جو ریچ آؤٹ کی جو کوششیں ہیں وہ, جیسا کہ ہم پچھلے اپنے ویلاگز میں بتا رہے ہیں, وہ ہو رہی ہے. اچھا ایک بات میں اور کر دوں, میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ حماد اظہر صاحب کے گھر کے پی کے وزیر اعلیٰ نہیں جائیں گے. وہ بالکل وہ یعنی جو میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ حماد اظہر صاحب کی طرف سے یہ آ رہا تھا کہ نہ آئیں کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے, اور اس پر بڑا اسپیکولیشن بھی ہو رہی تھی. لیکن پھر جب یہ میڈیا پر بات آئی اور سوشل میڈیا پر بات آئی اور زیادہ ووکل ہوئی, تو انہوں نے اس بات کی کنسنٹ دے دی کہ آفریدی صاحب آ جائیں گھر. تو وہاں پر پھر گئے سہیل آفریدی صاحب. ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے, اور فاتح خانی کی میاں اظہر صاحب کی انہوں نے, اور وہاں پر فیملی کے ساتھ تھوڑی دیر وہ رکے اور اس کے بعد باہر نکل آئے. تو یہ جو آپ کا پریشر ہے نا, سوشل میڈیا کا پریشر, یہ اتنا زیادہ ہے کہ اٹ میک پیپل موو, اور یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے. اس کو سٹیزن جرنلزم ہم کہتے ہیں, وغیرہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو بڑا کنٹرولڈ اور بڑا ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ساری عوامی بات ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. اچھا ابھی میں آپ کو یہ ساتھ آپ ویژولز دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا خوف کا بت ٹوٹا. اب لوگوں کی تعداد دیکھیں, پھول کی پتیوں سے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. لاہور نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ سہیل آفریدی کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہیں. کس طرح سے لوگ وہاں پر پہنچے, اور خاص طور پر زمان پارک جو عمران خان صاحب کی جو رہائش گاہ ہے, بڑے عرصے کے بعد اس کے دروازے کھلے ہیں, اور پولیس نے پوری طرح کارڈن آف کیا ہوا تھا, کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن جب سہیل پہنچے ہیں وہاں پہ آفریدی صاحب, تو لوگ ان کے ساتھ اندر چلے گئے, اور بڑے وہاں پر جذباتی مناظر بھی آئے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ ہم ڈیوٹیاں دیتے رہے ہیں عمران خان کی حفاظت کی. تو ایک ورکر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اگر بن سکتا ہے تو دیٹ از اونلی ان پی ٹی آئی, کیونکہ پیپلز پارٹی میں کوئی ورکر کبھی وزیر اعلیٰ نہ بنے گا نہ بنایا جائے گا. اور مسلم لیگ نون تو ہے ہی خاندانی سیاست, اور یہی اے این پی کا حال ہے. اور مولانا فضل الرحمان بھی اپنے بچوں کے لیے سب کچھ مانگتے ہیں, یا بھائیوں کے لیے, یا اپنی فیملی کی خواتین جو ہیں وہ اراکین اسمبلی ہیں, تو یہ یا سینٹ ہیں. تو یہ ایک فرق. اور اس میں سہیل آفریدی کی جو گفتگو ہے کہ آج میں آیا ہوں, بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے, کھلی ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے قائد کو بھی لے کے آئیں گے. سن لیں ذرا. آج بہت خوشی ہو رہی ہے, زمان پارک کا بہت عرصے بعد آئے ہیں یہاں پر. ہم نے اپنے لیڈر اپنے قائد کی حفاظت کے لیے ڈیوٹیاں دی ہیں, اور ساری رات جاگے ہیں. ابھی تھوڑی خوشی ہے کیونکہ اکیلے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میرا لیڈر میرا قائد جلد ہمارے ساتھ ہوگا, اور پھر جب آئیں گے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی. دوسرے میں آپ کو مناظر دکھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں شفیع جان ینگ آدمی ہیں, بہت زبردست میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں, ایڈوائزر ہیں.
बालियाज़ योदा सूबाई वज़ीर हैं KPK में, उनसे जो गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब के हवाले से, तो ये जो यंग आदमी शफी जान साहब, ही लॉस्ट हिज कंट्रोल, थोड़े आबदीदा हुए, आंखों में आंसू आए। आइए आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं उनकी। कैसा लग रहा है इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के दरवाजे खुल गए हैं, और ये दरवाजे किस तरह खुलवाए हैं, ये राज जो है ना उससे पर्दा हटाए हैं? देखिए बड़ी यादी जुड़ी हैं यहाँ से। आज इमरान खान साहब तो नहीं है, इमोशनल फीलिंग्स हैं उनके, और क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे रहते थे और ये एक फैमिली की तरह। अजीब वहाँ पर लोगों के जज्बात अपने कायद का घर देख के। अच्छा, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ शाहिद खटक साहब की। वो जा रहे हैं ज़मान पार्क की तरफ, और आप उनका चेहरा देखें, गाड़ी से उन्होंने मुंह निकाला हुआ है और खड़े हैं, और साथ में व्हीकल भी जा रहे हैं। लुक द एक्साइटमेंट at his face. और अलीमा खान साहबा भी वहाँ पर आई। अलीमा खान साहबा ने आज बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, जो बेसिकली जो खबर है, सहाफ़ियों ने उनसे मुज़ाकरात के हवाले से पूछा, तो उन्होंने कहा मेरे से ये तुम्हें बस यही सवाल आते हैं कि तुम ये सवाल करते हो, और मुज़ाकरात क्या है, मुज़ाकरात किस चीज़ के मुज़ाकरात? जब भी इमरान खान मूवमेंट की बात करता है, रेजिस्टेंस की बात करता है, तहरीक इंसाफ तहरीक की बात करती है, आप एक मुज़ाकरात की बात ले आते हैं कि जी मुज़ाकरात हो। किस चीज़ के मुज़ाकरात? क्या ये मुज़ाकरात इस तरीके के हों, इसलिए हों मुज़ाकरात के ये जो सारी चोरी हुई है, ये जो सारा पाकिस्तान पे डाका डाला है, वो माफ़ कर दिया जाए, जो लोग नाजायज़ हुकूमत पर काबिज़ हुए हैं वो उनके हवाले सब कुछ कर दिया जाए? किस चीज़ के मुज़ाकरात? आप लोगों को फ़ख्र करना चाहिए कि आपका लीडर एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा शख्स है, अल्लाह ताला ने अता किया है आपको, जो चोरी और ये जो सारी करप्शन है वो इसके ख़िलाफ़ खड़ा है, जो कंप्रोमाइज़ के ख़िलाफ़ खड़ा है, जो किसी का अगर कोई हक छीने तो वो उस मजलूम के साथ खड़ा है। तो ये 8 फरवरी को हक छीना गया, आप लोगों का हक छीना गया, पार्टी का हक छीना गया, तो उसको आप वो इमरान खान उसके लिए खड़ा है, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं खड़ा। तो आपको तो खुशी मनानी चाहिए। और ये जो इस तरह के सवाल आप करते हैं, ये सवाल आप उनके अलीमा खान साहबा के नज़दीक ये सवाल उन्होंने कहा कि मुझसे अगर आप करोगे तो मैं इसका जवाब नहीं दूँगा। बहरहाल मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा, सवाल करना सहाफ़ी कहा क्या, वो जैसा भी सवाल करे आप उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन जो जवाब दिया अलीमा खान साहबा ने, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। क्या आप मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात? और ये रेजिस्टेंस की बात है, और सुहेल अफरीदी को हदायत कर दी है इमरान खान ने, और ये यहाँ पर चला रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम, और ये चलेगी, और कौम शुड बी रेडी फॉर दैट। एक और बात भी वर्कर्स की तरफ से आ रही है, जो मैं वर्कर्स इस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं कि जी आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और चीज़ों पर, और इमरान खान की रिहाई पर आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी आप मुज़ाकरात सिर्फ इमरान खान की रिहाई पर करें, इमरान खान एक पॉइंट एजेंडा हो कि इमरान खान को आप रिहा करें, उसके खिलाफ मुकदमे वापस लें जो नाजायज़ मुकदमे हैं, और इमरान खान बाहर आके खुद सारा सिस्टम चेंज कर लेगा, वो खुद मुज़ाकरात करेगा, वो खुद अपनी स्ट्रगल करेगा। और ये इस चीज़ से आप क्यों शाही हैं? अगर हम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हैं, मुकदमात की वापसी के लिए बात करते हैं, इसलिए कि ये मुकदमात झूठे हैं, ये मुकदमात गलत हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ ये चीज़ उसमें शामिल होनी चाहिए। बहरहाल ये एक वहाँ पर एक चीज़ नज़र आई। लेकिन आज ज़मान पार्क में ये वीडियोस देखें, बच्चों ने, लोगों ने वहाँ पर जो है उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया वहाँ पे, और हर तरफ आपको लोगों की खुशियाँ जो है ना वो नज़र आ रही हैं, कि इससे आपको अंदाज़ा होता है कि इमरान खान कितना एक पॉपुलर लीडर है, और उसको जो दबाने की, उसको तोड़ने की जो सारी कोशिशें नाकाम हुई, और अब ये जो एक तासुर के जी वो ख़त्म हो गए। इमरान खान, PTI, ये सामने अगर आप थोड़ी सी भी इजाज़त दें, लोगों को अपनी राय के इजहार का इजाज़त दें, तो लोग इमरान खान के साथ हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस है उसको मुस्तरद कर दिया। अपनी एक करारदाद में उन्होंने ये कहा है कि पंजाब हुकूमत इसको फ़ौरन वापस ले, और हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और ये कब्ज़ा माफिया को फैसिलिटेट वो कर रहे हैं।
یہ وہ بات تھی جو مریم نواز نے کہا تھا کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ قبضہ مافیا، تاثر ابھرتا ہے کہ قبضہ مافیا اس کی پشت پناہی پر ہے۔ آج وہی انہوں نے پاکستان بار کونسل نے وہ بات کی ہے اور الزام لگایا، بتایا کہ حکومت شاید یہ کر رہی ہے۔ احسن بھون جو پاکستان بار کونسل، ظاہر ہے ان کا سارا گروپ ہے، ابھی بھی وہ جیتے ہیں، انہوں نے کیونکہ مریم نواز پر بڑی تنقید کی تھی اس حوالے سے اور یہ کہا تھا کہ یہ نہ کریں، آپ یہ قانون شہادت کو ختم کر رہی ہیں، یہ آئین سے ماورا ہے، آپ اس کو نہ کریں، تو ان کے خلاف ایک کیمپین لانچ کر دی گئی۔ احسن چٹھا صاحب ہیں جو بڑے مشہور ہیں گالیاں نکالنے میں، انہوں نے احسن بھون کے بارے میں ایک بڑی ایسی گفتگو کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی، نازیبا گفتگو۔ احسن بھون کی پالیٹکس سے آپ کر سکتے ہیں اختلاف، میں خود جو وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ جو بار کونسل نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، میں بھی ذاتی طور پر ان کی اس چیز کو پر کرٹیسائز کرتا رہا ہوں، لیکن ان کی جو وکالت ہے یا ان کی اپنی جو ایک سٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں جو نون لیگ کا جو میڈیا گروپ ہے اس نے جو ایک کیمپین شروع کی ہے بڑی افسوسناک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایشو پر بات ہونی چاہیے، تو وہ لیکن پاکستان بار کونسل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہونا چاہیے مریم نواز کی حکومت کے لیے۔ اب جو خبر ہے وہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی تقاریر ہیں۔ ایک بات میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ آصف زرداری صاحب نے، ہے تو یہ بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریبات، وہاں پر بہت تعریفیں کی ہیں فیلڈ مارشل کی، بہت اچھی بات ہے، پاکستان نے جنگ جیتی انڈیا سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل آصم منیر، کریڈٹ گوز ٹو ایئر چیف، کریڈٹ گوز ٹو نیوی چیف، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، اٹ از اے گڈ تھنگ۔ لیکن اس گفتگو میں یہ آپ کو سنواتا ہوں، سنیے ذرا۔ جنرل آصم منیر ساتھ ہیں اور آج ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل، اور فیلڈ مارشل آپ نے اس کو بنایا ہے، پیپلز پارٹی نے بنایا ہے۔ یہ سنا آپ نے اس گفتگو میں، جس چیز کو میں سمجھتا ہوں نہیں کہنا چاہیے تھا انہیں، ہم نے بنایا۔ او بھائی، یہ اس کا کیا مقصد ہے یہ کہنے کا کہ ہم نے بنایا؟ کیا آپ کو زوم ہے؟ آپ کو کسی نے بنایا صدر، جن ووٹوں سے آپ صدر بنے ہیں وہ آپ کے نہیں تھے، آپ نے کیا بنایا کسی کو؟ سوری، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے بنایا، یہ غلط ہے، کوئی نہیں بنایا آپ نے۔ اگر فیلڈ مارشل آرمی چیف بنے ہیں تو وہ ان کی اپنی ایک سروس ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ وہاں سے آتے آتے وہ آئے اور اینڈ پہ اپنی کیریئر کے اینڈ پہ جب وہ موقع آیا تو ان کی نامینیشن ہوئی، میرٹ پہ نامینیشن ہوئی، آپ نے کہاں سے بنایا؟ یہ بات غلط ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ آپ کا ذہن کیا ہے۔ اور یہ میں صرف اتنا ہی یہاں پر کہوں گا، اور بہت کچھ میں کر سکتا ہوں انالیسس، بٹ آئی وڈ ریفرین فرام سیئنگ، اور میں صرف اتنی بات کروں گا کہ یہ کہنا کہ ہم نے بنایا تھا اور پھر بڑے طریقے سے اس کو پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، آپ نے بنایا تھا، گفتگو میں یہ اس طرح لا کے، تو بہرحال یہ جو آپ نے بات کہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہ نہ کہتے تو اچھا تھا۔ میں یہیں پر ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر لوگوں کی جو ایگو ہے نا، اور جو اپنے آپ کو ایک بڑا خدا کی حاکمیت ہے، اور اس کے بعد عوام طاقت کا سرچشمہ، اور یہ جو ہے نا کہ میں نے بنایا، زرداری صاحب آپ کے تو اپنے، آپ پارٹی کے جو آپ کے ایم این ایز ہیں، اور یہ جو اس وقت ساری حکومت ہے فارم 47 کی، آپ کسی کو کیا بنائیں گے؟ آپ کو کسی نے بنایا ہوگا، اللہ نے کے بعد۔